أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم. اللہ رب العزت نے ہم تمام انسانوں کو پیدا فرمایا. اس انسان کی کامیابی کے لیے اللہ تعالی نے مختلف دن، مختلف راتیں، مختلف اوقات ایسے رکھے ہیں جو اس انسان کی کامیابی کا، نجات کا ذریعہ بن سکتے ہیں. ان اوقات میں سے، ان راتوں میں سے ایک رات شب برات کی رات بھی ہے. شب برات، شب کہتے ہیں رات کو، برات کہتے ہیں بری ہونے کو. میں نے بحمد اللہ تعالی 2 جمعے، گزشتہ سے پیوستہ جمعہ شب برات کی موضوع پر پڑھایا، اور پرسوں کا جمعہ توبہ استغفار کے متعلق پڑھایا. ان دونوں جمعوں کا خاکہ اگر ہمارے ذہن کے اندر ہوگا تو بیچ میں سے ساتھی کچھ عارضے کی وجہ سے دائیں بائیں تھے، تو خاکہ سامنے لے کر نتیجہ آپ کے احباب کے سامنے نکالوں گا. پھر بات سمجھ کے اندر آئے گی کہ یہ رات کیسی ہوتی ہے مغفرت کے اعتبار سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے متعلق ایک تو یہ ارشاد فرمایا بنسبت باقی راتوں کے کہ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے اس وقت سے لے کر صبح صادق ہونے تک اللہ رب العزت کی ذات پہلے آسمان پہ تشریف فرما ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے آواز، پکار، ندا کی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلائی: حل من مرزق ارزقہ، کوئی ایسا شخص ہے جو رزق کے بارے میں پریشان حال ہو، مجھ سے اس رات رزق کا سوال کر دے، میں اس کی رزق کے سوال کو پورا کر دوں. حل من مستغفر اغفر له، کوئی ایسا فرد ہے، کوئی ایسا انسان ہے جو اس رات کے اندر اپنی مغفرت مجھ سے طلب کرے، میں رب تیار بیٹھا ہوں اس کی مغفرت کے پروانے، کامیابی کا سرٹیفکیٹ اس کو دینے کے لیے. اس کے علاوہ کوئی اور حاجت ہے، کوئی اور ضرورت ہے، کوئی اور فریاد ہے، کوئی اور سوال ہے،
تو اس رات کے اندر یہ انسان اپنے رب کے سامنے رکھے تو اللہ ہر سوال کو، ہر ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، یہاں تک کہ حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے۔ دوسرے نمبر پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس رات کے متعلق بیان فرمایا کہ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ لاتعداد انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اتنے انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے سے بات کو سمجھایا، فرمایا کہ عرب کے اندر ایک قبیلہ ہے، وہ قبیلہ بکریاں رکھتا ہے، اس قبیلے کا گزر بسر ضروریات ذریعہ ہے معاش بکریوں کے اوپر ہے۔ اس قبیلے کا کلب کے قبیلے سے مشہور ہے، فرمایا کہ کلب کے قبیلے کی جتنیاں بکریاں ہیں اتنیاں اللہ تعالیٰ انسانوں کی اس رات کے اندر مغفرت کرتے ہیں۔ تو محدثین نے لکھا ہے کہ اس قبیلے کے پاس 1000 بکری تھی، تو 1000 بکری کے اوپر کتنے بال ہوں گے؟ ایک بکری کا بالوں کا حساب یہ انسان نہیں لگا سکتا، تو 1000 بکریوں کے بالوں کو کیلکولیٹر کرنا اللہ کا کام ہے، انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ لاتعداد انسانوں کی اس رات مغفرت کرتے۔ یہ تو پہلے جمعے کا خاکہ، تو اس کے لیے ہم سب کو کیا ہے؟ توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ انسان اتنے اس کے گناہ ہوں، زمین گناہوں سے بھر دی جائے، آسمان تک اس انسان کے گناہ لگ جائیں، حدیث قدسی ہے، لگ نہیں سکتے، لیکن یہی انسان صدق کے دل سے، سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ میں اس انسان کے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا، اور گناہوں کے بجائے جتنے اس انسان کے گناہ ہوئے تھے اتنا اس انسان کے کھاتے کے اندر میں اللہ ثواب دینے والا ہوں، مجھے کوئی فرد، کوئی بھی انسان پوچھ نہیں سکتا۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ تو اس لیے آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے ہم سب کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، میں اور آپ پکی سچی توبہ کر لیں۔ یہ انسان آج نیت کر کے بیٹھو کہ ہم نے جو اس سے پہلے ہو گیا، اے اللہ ہم نے آئندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے، اے اللہ ہماری جتنی بھی زندگی گزر چکی ہے، جو کچھ بھی ہم سے گناہ ہو چکے، اللہ معاف فرما دے۔ اللہ آج بالکل معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ کیسے معاف کرتا ہے؟ معاف کیسے کرتا ہے؟ مختصر سی ہوگا انشاءاللہ، پریشان نہیں ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے جا رہے تھے، تو راستے کے اندر ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ نوجوان بھی زاروں قطار چیخ چلا کر رو رہا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نوجوان سے پوچھا کہ او نوجوان، اتنا زیادہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ مجھ سے گناہ ہو چکے ہیں۔ اتنا سخت رو رہا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی رونا آ گیا، اور
سیدھا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے تشریف فرما ہوئے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جناب کیوں رو رہے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی تھے جو بہت بہادر بھی تھے، بہت دلیر بھی تھے. شیطان ان کے سامنے نہیں آتا تھا، دور بھاگتا تھا. اتنے شجاعت اور بہادری کے مظاہرہ کرنے والے صحابی اس نوجوان کی وہ بلیا کو رونے کو دیکھ کر خود رونا شروع کر دیا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ تو عرض کی کہ یا نبی اللہ، راستے کے اندر ایک نوجوان تھا، اس کے رونے نے مجھے بھی رلا دیا کہ وہ اس وجہ سے رو رہا تھا کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میرے گناہ ہیں، میں گناہوں کی وجہ سے رو رہا ہوں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ جاؤ جا کے اس نوجوان کو بلا کے. جب وہ نوجوان سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس میں روتا ہوا حاضر ہوا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں رو رہا ہے؟ روتے ہوئے کہنے لگا کہ مجھ سے ایک بہت کبیرہ گناہ، بڑا گناہ سرزد ہو چکا ہے جس وجہ سے میں رو رہا ہوں. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ کو گناہ کون سا ہے؟ تو وہ نوجوان گناہ بتانے میں جھجک محسوس کر رہا تھا لیکن رو رہا تھا. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ نوجوان، کیا اللہ کا عرش بڑا ہے یا تیرا گناہ بڑا ہے؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے عرش سے میرا گناہ بڑا ہے. پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آپ کا گناہ بڑا ہے کہ اللہ کی کرسی بڑی ہے؟ تو نوجوان کہنے لگا کہ میرا گناہ اللہ کی کرسی سے بھی کیا ہے؟ بڑا ہے. بات قابل توجہ ہے سننے کی، بس پریشان نہیں ہونا، بس اسی کے اوپر اختتام پذیر ہو کر دعا ہو جائے گی انشاءاللہ. صرف ہم نے توبہ کرنی ہے، بس میں نے آپ کو اس طرف لے کر آنا ہے کہ تاکہ توبہ کر کے چلے جاؤ، اللہ مغفرت کر دے، بس اتنی سی بات ہے. تو وہ نوجوان کیا کہنے لگے کہ میرا گناہ کرسی سے کیا ہے؟ بڑا ہے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتا وہ گناہ کون سا ہے؟ کہنے لگے کہ جب سے میں ہوش سنبھالی ہے، جوان ہوا ہوں، اس وقت سے لے کے آج تک میرا یہی کام ہے، جو مردہ دفن ہوتا ہے اس کے کفن کو میں قبر کھود کے کفن کو نکال کے فروخت کر دیتا ہوں، بیچ دیتا ہوں. اس کفن بیچنے کے ذریعے سے میں زندگی کے حالات اور گزر اور بسر کر رہا ہوں. تو پھر نوجوان کہنے لگا کہ ایک انصار کی لڑکی فوت ہو چکی تھی. جب اس کا کفن میں نکالنے کے لیے قبرستان یعنی قبر میں داخل ہوا تو ایسا شیطان میرے اوپر حاوی ہوا کہ میں نے اس لڑکی سے بدفعلی کر لی. میں نے اس لڑکی سے بدفعلی کر لی. جب میں فارغ ہوا تو ایک غیب سے لڑکی کی طرف سے آواز آئی کہ او ظالم، تو نے مجھے مردوں کی سر فرست کے اندر ننگا کر دیا
کل قیامت کے دن کیا میں جنابت کی حالت میں کھڑی ہوں گی؟ کہنے لگے کہ وہ ایسی آواز تھی جس کی وجہ سے مجھے ہر وقت خوف طاری ہوتا ہے کہ اللہ کا عذاب میرے سر کے اوپر کھڑا ہے، میں ڈر رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ او نوجوان، تو نے بہت بدسلوکی والا کام مردے کے ساتھ کیا۔ تو وہ نوجوان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھا، باہر چلا گیا۔ سوچا اس نوجوان نے کہ اس درس سے معافی نہ ہوگی تو اب کوئی اور در نہیں ہے جہاں سے معافی ہو۔ چلا گیا وہ نوجوان پہاڑ کے اوپر، وہاں جا کے 40 دن، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں، روایت کے الفاظ، 40 دن نمازیں پڑھتا رہا، دعائیں کرتا رہا، اس قدر آہوزاری کرتا رہا، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام محبوب کائنات کے پاس تشریف لے کر آئے۔ سید الملائکہ جناب جبرائیل نے آ کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، کہا اللہ میاں ارشاد فرما رہے ہیں۔ کس سے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ کے محبوب سے یہ پوچھو کہ لوگوں کو رزق آپ دیتے ہو کہ اللہ دیتا ہے؟ لوگوں کو رزق آپ دیتے ہو کہ اللہ دیتا ہے؟ یہ اللہ کی ذات جبرائیل امین کے ذریعے آپ سرکار سے پوچھوا رہے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے بھی کل کائنات کے انسانوں کو رزق اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی۔ دوسرا سوال یہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے اس لاڈلے پیغمبر سے پوچھو جا کے کہ لوگوں کو عمر آپ عطا کرتے ہو کہ میں عطا کرتا ہوں؟ تو جبرائیل امین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ میاں کہتے ہیں کہ لوگوں کو عمر آپ دیتے ہو کہ اللہ میاں دیتے ہیں؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے بھی کل کائنات کے انسانوں کو عمر اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے۔ اور تیسرا سوال یہ تھا، جبرائیل امین کے ذریعے سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بتاؤ لوگوں کو معاف تم کرتے ہو کہ میں معاف کرتا ہوں؟ لوگوں کو معاف تم کرتے ہو کہ میں معاف کرتا ہوں؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے بھی کل کائنات کے انسانوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو جب یہ پیغام پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے سے دوبارہ پیغام بھیجوایا، جا کر اس میرے لاڈلے پیغمبر سے کہہ دو اس نوجوان کو بلاؤ، میں نے اس کے تمام تر ان گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جا کے اس نوجوان کو بلا کر لاؤ۔ جب اس نوجوان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نوجوان بڑا خوش قسمت ہے، بڑا خوش قسمت ہے، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے سے میری زبان سے آپ کے لیے معافی کا اعلان کروا دیا ہے۔ تو عزیز بھائی، ہم میں سے کوئی بھی اللہ کا اتنا بڑا مجرم نہیں، صرف اور صرف یہ زبان ہلانے کی بات ہے۔
کس کی بات ہے؟ زبان کو ہلا لو بس، اللہ معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھے۔ وہ ایک بہت بڑا محدث تھا نا، محدث کہتے ہیں کتابوں کو لکھنے والوں کو۔ جب وہ فوت ہو گیا تو خواب کے اندر ایک شخص کو ملا، تو اس شخص نے اس سے پوچھا، محدث سے، کہ بتا آخرت کے اعتبار سے اللہ نے کامیاب کیا ہے کہ نہیں؟ تو اس محدث نے اس شخص سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف ایک وجوہات کی بنا پر کیا ہے۔ تو جس کو خواب آئی تھی وہ کہنے لگا کہ جناب آپ تو بہت بڑے محدث تھے، کتابیں لکھا کرتے تھے، نمازی تھے، تہجد گزار تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، روزے رکھنے والے تھے۔ تو اس محدث نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان وجوہات کی وجہ سے مجھے معاف نہیں کیا۔ تو جس کو خواب آئی تھی اس نے اس محدث سے پوچھا کہ بتا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تجھے معاف کیا ہے؟ کہا کہ ایک دن میں کتابت، یعنی محدث تھا، کتاب لکھ رہا تھا، تو ایک مکھی پیاسی میرے قلم کے پاس آ کر بیٹھی، تو میں نے قلم چلانے کو، لکھنے کو بند کر دیا۔ جب تک وہ مکھی سیاہی چوس کے اپنے پیٹ کو بھر کے اڑ گئی، میں نے لکھنا شروع کیا، تو اللہ نے اس بنا پر میری کیا کر دی؟ مغفرت کر دی۔ زبیدہ خاتون